نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 70 سرداروں کو لے کر گئے تو وہاں پر جب اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلام ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ انسان ہے، جن ہے، فرشتے ہے، نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں کہ ہم سامنے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اللہ رب العزت نے اس گستاخی پر ان کو موت دے دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ سفارش کی، پھر وہ زندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا من بعد موتکم، تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ لوگ جب واپس قوم کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عمل ہو سکے تو کر لینا، نہ ہو سکے تو میں معاف کر دوں گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ اگر بشریت کے تقاضے کے مطابق یا انسان ہونے کے تقاضے کے مطابق کوئی غلطی ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے آ کر یہاں پر یہ بات ہی بدل دی۔ یحرفون الکلمہ کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیتے ہیں، اور اس طرح بدلتے مگر ان کی تمام تر گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو انعامات سے نوازا۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی کی انہوں نے، بڑے غلط کام کیے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا اور ان کی گستاخیوں سے درگزر کر دیا۔ فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت نے موسیٰ فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ سے نجات دلائی اور سمندر سے وہ وہاں پر وادی طی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے بنی اسرائیل، تم قابض قوم عمالقہ جو عمالق نامی ایک شخص کی نسل سے تھے، بڑے قداور، موٹے، تازے، صحت مند اور جنگجو تھے، ان سے جہاد کرو تاکہ شام اور فلسطین کی زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے۔ بڑا طویل قصہ ہے، چٹے پارے میں تفصیل کے ساتھ آئے گا انشاءاللہ۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس سرزمین میں ایک زبردست قوم، جبار قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ یہاں سے نہ نکل جائے۔ یعنی ہم اس علاقے میں، اس گاؤں میں داخل نہیں ہوں گے تب تک جب تک وہ وہاں سے نہ نکلے۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس اگر وہ وہاں سے نکل جائے تو ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہو جائیں گے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا فرمایا کہ تو جا اور تیرا رب، پس تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اسی میدان میں نکلنا ان پر حرام کر دیا۔ یعنی اتنی بڑی گستاخی کی کہ آپ جائے، آپ کا رب جائے وہاں پر لڑے، ہم یہاں پر آرام سے بیٹھے رہیں گے، جب آپ فتح کر لیں گے تو پھر وہاں پر ہم بھی جائیں گے۔ یہ ہزاروں کے تعداد میں تھے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں سب اس میں شامل تھے، اور 40 سال وہاں رہنا، 40 سال تک وہیں پر رہے اس گستاخی پر۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی ترغیب دے رہے تھے تو ایک انصار میں سے ایک صحابی اٹھے، ایک مہاجر ہوتا ہے، ایک انصار ہوتا ہے۔ مہاجر کہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، اور انصار وہ جہاں پر مدینہ میں ان لوگوں نے ان کی خدمت کی، مدد کی، تعاون کیا۔ تو انصار میں سے ایک صحابی اٹھے تو فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ آپ جائے، آپ کا رب جائے، جا کر لڑے نہیں، ہم لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ دیے تھے، گن کر دیے تھے، چن کر دیے تھے، نعوذ باللہ۔ پورے پاکستان میں ان کی گستاخیاں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہے جنہوں نے کہا کہ آپ جائے، آپ کا رب جانے، نہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ شہید ہوں گے، آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ تو میدان ایسا تھا جس میں کوئی قابل ذکر سایہ دار درخت نہیں تھا، یعنی کہ وہ جو میدان تھا کوئی معمولی قسم کا درخت ہو تو ہو، دھوپ وہاں شدید پڑتی تھی، مکان بھی وہاں نہیں بنا سکتے تھے، باہر سے کوئی چیز لا کر سائے کا انتظام بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں سے باہر جانے کی اجازت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ 40 سال وہاں پر رہے، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی، بادلوں کے ذریعے ان کے لیے سائے کا انتظام فرمایا،
جو نہیں سورج چڑھتا سایہ ہو جاتا، سورج غروب ہوتا سایہ ختم ہو جاتا، قوم کی جرم دیکھو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھو۔ اس لیے تو آتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، یعنی ہر شے کو گھیری ہوئی ہے میری رحمت۔ ایک دو دن کی بات نہیں، پورے 40 سال ان پر سایہ رہا۔ وہاں خوراک کی بھی ضرورت تھی کیونکہ انسان خوراک کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے خوراک کا بھی انتظام کیا۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کا ذکر، اتنی بڑی بڑیاں گستاخی کی، غلط کام کیے، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت دیکھے، اللہ رب العزت کی شفقت دیکھے کہ تمام تر کام ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ بھی کیا، پھر من و سلوہ بھی ان پر نازل کیا، پانی کا انتظام بھی کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی بھی بعید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی قصہ کل سنیں گے انشاءاللہ۔